الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني۔ آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے صفات باری تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عقیدے کے متعلق ہمارا مذاکرہ ہے وہ ہے صفات باری تعالی کا مسئلہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسے اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والا مشرک کہلاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی صفات میں سے کسی صفت میں کسی ولی کو کسی نبی کو شریک کرنے والا بھی مشرک کہلاتا ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی ہمارا اللہ کی صفات کے متعلق بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات یہ قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے۔ جیسے ذات قدیم ہے ایسے اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی ذات ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگی، متصف ہوگی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صفات باری تعالی میں اللہ کے ساتھ نہ کوئی ہمسر ہے اور نہ یہ صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں۔ ان صفات کو ابتداءً دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی صفات کو صفات محکمات کہتے ہیں اور دوسری صفات کو صفات متشابہات کہتے ہیں۔ صفات محکمات کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جن کا معنی، جن کا مفہوم
بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام اور خفا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ علیم ہے، علیم کا معنی ہے جاننے والا، یہ اللہ کی صفت ہے تو اس کا معنی بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جسے صفات محکمات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو پہلی قسم کی صفات صفات محکمات کہلاتی ہیں، یعنی جن کا معنی، جن کا مفہوم بالکل واضح ہو، اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ دوسری قسم کی صفات صفات متشابہات کہلاتی ہیں۔ صفات متشابہات ان صفات کو کہتے ہیں جن کا معنی، جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، ان صفات کو صفات متشابہات کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ید ثابت ہے، ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے ساق ثابت ہے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے الرحمن علی العرش استوى، استوا ثابت ہے۔ ان صفات کو صفات متشابہات کہتے ہیں۔ تو پہلی قسم کی صفات صفات محکمات ہیں، جن کا معنی، جن کا مفہوم واضح ہے۔ دوسری قسم کی صفات صفات متشابہات ہیں، جن کا معنی، جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، باقی مخلوق اس کے معنی کی مراد اور اس کی حقیقت سے نابلد ہے اور اس کو وہ نہیں جانتی۔ ہمیں جیسے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایسے اللہ کی ان دونوں قسم کی صفات پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور جیسے اللہ کی ذات میں شرک سے ہم نے بچنا ہے، ایسے اللہ کی ان دونوں قسم کی صفات میں شرک سے بھی بچنا ہے، اور ان صفات کے متعلق غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو پہلی صفات ہے صفات محکمات، ان صفات کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلی صفات کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں اور دوسری صفات کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ صفات ذاتیہ اللہ کی ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے اللہ کے لیے ثابت ہیں، وہ صفات قدیم حادث نہیں ہیں، یا دوسری تعریف اس کی یہ ہے، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ صفات ثابت ہیں، ان کی ضد، ان کا الٹ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ان صفات کی ماتریدیہ کے ہاں 7 قسمیں ہیں، اشاعرہ کے ہاں 8 اقسام ہیں۔ یہ جو صفات ذاتیہ ہیں، یعنی وہ صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہیں، ان کا الٹ، ان کا ضد، ان کا متضاد اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ جو اس کا متضاد اللہ کے لیے ثابت کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی صفت ہے حیات۔ حیات کا معنی ہے زندگی۔ اللہ حی ہے، زندہ ہے۔ اللہ کے لیے اس کا الٹ ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے حی ہے، ہمیشہ حی رہیں گے۔ انسان حی نہیں ہے، یہ پہلے نہیں تھے پھر آئے، اور ایک دن وہ آئے گا جب پھر دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ کی صفت حی ہونا، یہ حیات اللہ کی صفت ذاتی ہے، اس کا متضاد اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت الکرسی سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ دوسری صفت قدیر ہونا، قرآن کریم میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت کا متضاد عجز ہے، عاجز ہونا۔ انسان قادر نہیں ہر کام پہ،
بعض کام کر سکتا ہے، بعض سے عاجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قدیر ہونا یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اس کا متضاد عاجز ہونا جو اللہ کو عاجز کہہ دے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ قدیر ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مخلوق سب کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کو بھی ختم کر دے، نہ نہ نہ، یہ بات اس میں نہیں آئے گی۔ یا کوئی یوں کہے کہ اللہ اپنے سوا اور بھی اپنے ساتھ الہ اور معبود بنا لے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کی قدرت ثابت کرنا یہ گمراہی ہے۔ اللہ ہر اس کام پر قادر ہے جو واجب الوجود بھی نہیں ہے اور ممتنی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حیات، دوسری صفت قدیر ہونا قدرت، تیسری صفت ہے علم۔ اللہ علم والا ہے، جانتا ہے، ایسا جانتا ہے نا، ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے، ماضی حال مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے، جو زمانہ گزرا جو کچھ اس میں ہوا اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہوگا اسے بھی اللہ جان رہا ہے۔ اللہ کے لیے صفت قدیم ہے، ہمیشہ سے یہ صفت ثابت ہے۔ علم کے مقابلے میں جہالت آتی ہے۔ انسان کے پاس ایسا علم نہیں ہے کہ ذرے ذرے کا علم ہو اس کے پاس۔ اگر کوئی نادان کسی ولی اللہ کو، کسی نبی کو اس معنی میں عالم کہے کہ اس کے پاس بھی ذرے ذرے کا علم ہے، وہ بھی ہر زمان، ہر مکان اور ہر شخص کے بارے میں جانتا ہے، یہ اللہ کی صفات کے اندر شرک ہو جائے گا، یہ آدمی مشرک ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ شرک پایا جاتا ہے۔ بعض جہال یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب ہے، علم غیب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے کا علم جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، یہ صفات کے اندر شرک ہو جائے گا۔ پہلی صفت ہے آیات، دوسری ہے قدرت، تیسری ہے علم، تیسری کیا ہے؟ علم، چوتھی ہے سمع۔ سمع کا معنی ہے سماعت، سننا۔ اللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں اور جتنی بولیاں ہیں ہر ایک کی بولی کو سنتے ہیں۔ آہستہ کوئی بولے اللہ تبارک و تعالی اس کی بات کو بھی سنتے ہیں، کوئی بلند آواز سے بولے اللہ اسے بھی سنتے ہیں، کوئی پنجابی میں بولے، پشتو میں بولے، سرائکی میں بولے، دنیا بھر کی زبانوں میں بولے، جس زبان میں بولے، جانوروں کی بولیاں بھی اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے۔ اللہ سمیع ہے۔ یہ سماعت، ہر ایک کی بات کو سننا، دور سے سننا، قریب سے سننا، آہستہ سننا، بلند آواز سے سننا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سمیع نہیں ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کے لیے اس طرح کی سماعت ثابت کرے گا یہ شرک ہو جائے گا صفات کے اندر۔ سماعت میں غیر اللہ کو آج بہت سارے لوگ شریک کرتے ہیں۔ مشکلات جب آتی ہیں تو مشکلات میں اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں دور سے بھی بزرگ سنتے ہیں، دور سے بھی وہ سنتے ہیں اور ہماری مشکل پوری کرتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور جو حال یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کی صفات کے متعلق ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر اللہ کی صفات کا علم ہوتا تو اللہ کے غیر کے لیے اللہ کی صفات کبھی ثابت نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات ذاتیہ میں ایک صفت وہ سمیع ہونا ثابت ہے، ایک بصیر ہونا، بصارت۔ بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ اللہ ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تم گناہ چھپ کے کرو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اعلانیہ کرو پھر بھی دیکھ رہا ہے، تاریکی میں کرو پھر بھی دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کرو پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتی، خوردبین اور دوربین میں نظر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذرے ذرے کو بھی اپنی شان کے مطابق اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ اللہ کے لیے بصارت کی صفت ثابت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، انہو بکل شیء بصیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور صفت ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کلام۔ کلام کا معنی ہے گفتگو کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے صفت کلام بھی ثابت ہے۔ کلام کا متضاد آتا ہے گونگا ہونا، کہ آدمی بات نہ کر سکے، اللہ کے لیے کلام کی صفت بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو تمام لوگوں کے درمیان میں سے رسالت کے لیے چنا، وَبِكَلَامِي، اور اپنے کلام کے لیے آپ کو میں نے چنا، آپ کے ساتھ میں ڈائریکٹ کلام کرتا ہوں، آپ میرے کلام کو سنتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے صفت کلام بھی ثابت ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں، ان کا الٹ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، اور ان صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ آخری صفت صفات ذاتیہ میں سے 7ویں صفت ہے تخلیق یا خالق ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے۔ جو کچھ ابھی وجود میں آیا اسے بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جو کچھ ابھی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوا اس کو ظہور میں لانے والا، اسے پیدا کرنے والا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پہلی صفات کو صفات محکمات کہتے ہیں، دوسری صفات کو صفات متشابہات کہتے ہیں۔ صفات محکمات کا مطلب وہ صفات جن کا معنی مفہوم بالکل واضح ہے۔ صفات متشابہات سے مراد وہ صفات ہیں جن کا معنی مفہوم واضح نہیں ہے، اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے۔ پھر میں نے بتایا صفات محکمات کی 2 قسمیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ صفات ثابت ہیں، ان کا متضاد اور ضد اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہ صفات 7 ہیں۔ پہلی صفت اس میں حیات ہے، یعنی زندگی۔ نمبر 2 علم ہے، نمبر 3 قدرت ہے، نمبر 4 سمع ہے، نمبر 5 بصر ہے، اور نمبر 6 خلق یعنی پیدا کرنا، اور نمبر 7 ہے کلام، یعنی اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں، ان کا ضد اور ان کا الٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ صفات فعلیہ یہ بھی صفات محکمات کی قسم ہے، یعنی اس کا معنی معلوم ہے، اور صفت فعلی اس صفت کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس صفت کا الٹ بھی ثابت ہے۔ وہ صفت ہی ثابت ہے، اس کی ضد، اس کا اپوزٹ، اس کا متضاد، وہ بھی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں یہ صفات اللہ کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کی صفت محیی، زندہ کرنے والا، اس کا متضاد اور اس کا الٹ آتا ہے ممیت، مارنے والا۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ زندہ کرنے والا بھی ہے، محیی ہے، اور اس کا الٹ ممیت آتا ہے، مارنے والا۔ اللہ رب العزت موت دینے والا بھی ہے۔ اس صفت کو کہتے ہیں صفتی فعلی، صفت فعلی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے المعز، عزت دینے والا۔ عزت کے متضاد اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ، اس کا الٹ آتا ہے ذلت۔ تو اللہ تبارک و تعالی المذل بھی ہے، ذلیل بھی اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات انسان کو اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے کر دیتا ہے۔ تو المعز اور المذل یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں سے ہیں، وہ صفات جن کا الٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، متضاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ وہ صفات جن کا معنی مفہوم واضح نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں وہ صفات آ چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب ان صفات کا مطلب، معنی، مراد کیا ہوگا، اس حوالے سے لوگ پچھلے دور میں بھی گمراہی کا شکار تھے، اور آج کا مسلمان بھی نئے نئے فتنوں میں شکار ہو رہا ہے۔
ان صفات متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی صفات متشابہات کی وہ صفات ہیں جن کا نہ معنی معلوم ہے کہ ان کا کیا معنی ہے، اور نہ ہی شریعت میں اس صفت سے اللہ کی کیا مراد ہے، نہ ہی مراد معلوم ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ صفات متشابہات میں سے ہیں، اور اس کی پہلی قسم ہے کہ اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے اور اس کی مراد بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی مراد جانتے ہیں، یا اللہ کا نبی جانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی ان حروف مقطعات، ان متشابہات کا معنی ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم معنی اس کا یوں کرتے ہیں، اللہ ہی اس کی مراد کو خوب جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔ اس صفات متشابہات کی دوسری قسم کہ جس کا لغوی معنی ہمیں معلوم ہے، عربی ڈکشنری اٹھاؤ تو آپ کو اس کا معنی معلوم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں اپنے لیے جو صفات کا ذکر کیا ہے اس کی مراد کیا ہے؟ کیا وہ جو ڈکشنری میں مانا ہے اللہ کی مراد بھی وہ ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ تو یاد رکھیے صفت متشابہات کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا لغوی معنی تو معلوم ہے، یعنی معلوم المعنی ہے لیکن غیر معلوم المراد ہے، جس کی مراد انسانوں کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی صفات اللہ کے لیے آئی ہیں، اور جب قرآن کو پڑھنے والا ترجمے سے کوئی پڑھ رہا ہے، جب ان آیات میں آتا ہے یہاں پہ اس کے عقیدے میں گڑبڑ آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہوگی، آگے اللہ نے فرمایا الا وجہ، سوائے وجہ کے۔ وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز ہلاک ہوگی الا وجہ، سوائے اللہ کے وجہ کے۔ تو معنی تو چہرہ ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ کیا وجہ سے چہرہ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ اگر صرف ترجمے دیکھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے، کسی مستند عالم کی قدموں میں بیٹھ کر ان آیات کی تفسیر نہیں سمجھیں گے تو اللہ کے لیے چہرہ ثابت ہو جائے گا۔ اللہ کو بھی آپ انسان کی طرح اس کے لیے چہرہ، آنکھیں، کان، ناک ثابت کر لو گے، جسم ثابت کر لو گے، حالانکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ جسم ثابت ہو جائے گا تو پھر مکان بھی ثابت کرنا پڑے گا، پھر اللہ کے لیے جہت اور سمت بھی ثابت کرنی پڑے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ اعضاء سے پاک ہے، اللہ جہات سے پاک ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ان 6 جہات سے اللہ پاک ہے۔ صفات متشابہات کی دوسری قسم لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن خدائی مراد کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ ایک مثال کل شیء ہالک الا وجہ ہے، دوسری مثال قرآن کریم میں ہے اللہ کے لیے ہاتھ کا ذکر آئے، یدن، ید کا معنی ہاتھ ہے، معنی معلوم ہے، مراد کا ہمیں پتا نہیں ہے۔ اب وہ آخری بات جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے کہ ان صفات متشابہات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ قیمتی نکتہ ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جس نے اس کو پلے باندھ لیا وہ اللہ کی صفات کے بارے میں گمراہ نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے صفات متشابہات کے بارے میں کہ اللہ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں، ید ثابت ہے، وجہ ثابت ہے، ساق ثابت ہے، استواء علی العرش ثابت ہے، لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں دوسرا نقطہ کہ اس کا علم ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ ہی اس کا معنی مراد خوب جانتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں لیکن مخلوق کی طرح نہیں، اللہ کے لیے وجہ کا لفظ آیا ہے، وہ چہرے کو کہتے ہیں، کوئی کہے کہ اللہ کے بھی چہرہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے وجہ ثابت ہے، معنی کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ نمبر 3، مخلوق کی طرح وجہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اعضاء سے پاک ہے، چہرے سے پاک، اندام سے پاک، جسم سے پاک،
جگہ سے پاک، جہد سے پاک، ماں باپ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک۔ پہلی بات کہ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نمبر دو، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم اس کا علم اللہ کے حوالے کرتے ایمان لاتے ہیں، مطلب اللہ جانتے ہیں۔ نمبر تین، اللہ کے لیے صرف ثابت ہے، مخلوق کی طرح نہیں۔ بظاہر لفظوں میں اشتراک ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ کے لیے آئی ہوئی ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے، ہمارے علماء فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ صفات جو انسانوں کے اعضاء، پارٹس آف باڈی، وہ اللہ کے لیے اگر استعمال ہوئے ہیں، اس سے مراد اعضاء نہیں ہے، اس سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور اس کے مراد، اس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان صفات کے متعلق دو گمراہ فرقے پرانے زمانے میں تھے، اور آج بھی انہی کے ذہن کے لوگ، اگر آپ چیک کرو کسی کو تو لوگوں کے دماغ میں انہی کے عقائد ہیں۔ ایک گمراہ فرقہ مجسمہ گزرا ہے، وہ کہتے تھے اللہ کے لیے صفات مخلوق کی طرح ثابت ہیں، جیسے مخلوق کا چہرہ ہے، مخلوق کے ہاتھ ہیں، انسانوں کے پاؤں ہیں، پنڈلیاں ہیں، اسی طرح اسی معنی میں نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے لیے جسم ثابت کر دیا۔ کیا ثابت کر دیا؟ کیا ثابت کر دیا؟ اور اللہ جسم سے سوال ہوگا، کوئی عقل پرست مجھ سے پوچھے حضرت اللہ جسم سے کیوں پاک ہے؟ تو جواب سنیے، اللہ جسم سے اس لیے پاک ہے کہ ایک مکین ہوتا ہے اور ایک مکان ہوتا ہے۔ ایک مکان میں بیٹھنے والا، موجود ہونے والا جسم ہوتا ہے، اور ایک مکان ہوتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ مکین سے مکان بڑا ہوتا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں نا، میں مکین ہوں، یہ مکان ہے جس میں میں بیٹھا ہوں، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، مشاہدہ ہے، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر ہیں، وہ اتنے چھوٹے نہیں ہے کہ ہمارا وجود اس میں نہ آ جائے۔ اب اگر اللہ کے لیے جسم ثابت کرو گے تو ہر جسم مکان چاہتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ گلاس ایک جسم ہے، اس کے لیے جگہ چاہیے، اور جگہ جو مکان ہوگا وہ بڑا ہوگا، تو پھر مکین سے مکان کا بڑا ہونا لازم آ جائے گا۔ حالانکہ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو مکان کو مکین سے اللہ سے بڑا ہونا لازم آ جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، جسم سے۔ دوسری بات، جسم کے لیے ایک سمت کی ضرورت ہے، 6 سمت ہیں، 6 جہتیں ہمارے پاس۔ ایک اوپر کی سائیڈ ہے، اوپر کی سمت، ایک نیچے کی، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک آگے، ایک پیچھے۔ آپ اگر اللہ کے لیے جسم ہوگا تو پھر اللہ کے لیے جہت بھی ہوگی۔ پھر آپ یوں کہیں گے اللہ دائیں طرف موجود ہے، یا سامنے ہے، یا پیچھے ہے، یا بائیں ہے، یا اوپر ہے، یا نیچے ہے، پھر تو اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہ ہوا، تو یہ عقیدے میں بگاڑ آ جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مجسمہ کا عقیدہ غلط ہے جو اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے لیے صفات تو ثابت ہے، اللہ سمیع ہے، سمیع کا معنی سننے والا، عقیدہ بنا اللہ سنتا ہے لیکن بغیر کانوں کے سنتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، عقیدہ بناؤ اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے بغیر جسم کے، بغیر اعضاء کے، بغیر اجزاء کے۔ ہمارے پاس اس عقیدے پر کہ اللہ کے لیے جو صفات متشابہات ثابت ہیں، یہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی اس کا علم جانتے ہیں۔ یہ صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہے۔ پہلی دلیل
ہر نماز ہم پڑھتے کل هو اللہ احد، کہہ دو اے نبی اللہ ایک ہے۔ احد کسے کہتے ہیں؟ احد کا معنی ہے یکتا، یکتا جو اپنی ذات میں بھی تنہا ہو اور جس کی تجزی نہ ہو سکے، اسے احد کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر اللہ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے اندر دوسرے بھی شریک ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کا احد ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے احد ہونے پر حرف آ جائے گا، اللہ کے علاوہ بھی صفات میں لوگ شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے صفات ثابت ہیں لیکن مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ جملہ بھی ہمارے عقیدے پر دلیل ہے۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صمد۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی صفات وجہ چہرہ، ید ہاتھ، ساق پنڈلی، استوى علی العرش، یہ مخلوق کی طرح ہو تو نعوذ باللہ پھر اللہ کا محتاج ہونا لازم آ جائے گا، کیونکہ مخلوق تو محتاج ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ کی صفات مخلوق کی طرح قرار دی تو اللہ کو بھی محتاج کہہ دیا تو اللہ صمد نہ رہا، حالانکہ اللہ صمد ہے، اور صمد اسے کہتے ہیں سب جس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایک اور آیت قرآن کریم میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ الباطن، اگر اللہ کے لیے ہم انسانوں جیسی صفات ثابت کریں کہ اللہ کا کے لیے جو وجہ چہرہ قرآن کریم میں آیا ہے انسانوں کے چہرے جیسا ہے، نعوذ باللہ، یدن انسانوں کی طرح ید ہاتھ ثابت ہے، تو پھر دیکھو یہ ہاتھ نظر آتے ہیں نہیں، انسانوں کے چہرے نظر آتے نہیں، تو پھر اللہ کے لیے الباطن جو قرآن میں آئے، اللہ کی صفت الباطن، باطن اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، تو الباطن کا انکار لازم آ جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کہ صفات متشابہات پر ہم نے ایمان لانا ہے، آمنا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ نمبر 3، ہم اس کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہم ان صفات کو اللہ کے لیے اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ مخلوق کی صفات جیسی نہیں، جیسے اللہ کی ذات مخلوق کی طرح نہیں ہے ایسے اللہ کی صفات بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ و فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔